السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ رحم کرے جی، ہنا جی کو کس کی نظر لگ گئی؟ ہنا جی کو آخر کس کا ڈر ہے کہ کس کی ان کو نظر لگ جائے گی؟ کیونکہ ہم نے تو سنا ہے کہ نظر لگتی ہے نیک لوگوں کو، علم حاصل کرنے والوں کو، جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی حق حلال کی کمائی سے جن کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، جن کے پاس اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں جو اپنی حق حلال کی کمائی سے وہ حاصل کرتے ہیں، تو ان لوگوں کی نعمتوں کو، ان لوگوں کو تو ہم نے سنا تھا کہ نظر لگ جانے کا خدشہ ہوتا ہے، کیونکہ نظر بد بھی لگ جاتی ہے اور رشک کی بھی نظر لگ جاتی ہے اور خوشی کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ لیکن ہنا کو آخر کس چیز کا ڈر ہے کہ ان کو نظر لگ جائے گی؟ اور وہ عوام سے اپیل کر رہی ہیں کہ ان پر چاروں کل پڑھ دیے کریں، یعنی کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جو بھی میرے اگینسٹ بات کرتے ہیں یا میری ویڈیو دیکھتے ہیں، جو مجھ سے جلتے ہیں، جن کو میری ترقی ہضم نہیں ہو رہی، تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ مجھ پہ چاروں کل پڑھ کے پھونکیں۔ تو مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، اگر آپ کو آتی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ جیسے فاطمہ کی اماں عائشہ، جیسے جب وہ گئی تھی نا کچے گھر میں، ایک فراڈن عورت ایک کچا کمرہ وہاں پہ بنا کے بیٹھی، جبکہ پیچھے پکا گھر، گاڑیاں، بزنس سب کچھ تھا، لیکن صرف لوگوں کو لوٹنے کے لیے، یہ یو کے والوں کی طرح، جو یو کے ماڈرن بھکاری ہیں نا، اسی طرح پاکستان کے بھی ڈیجیٹل بھکاری ہیں۔ تو وہ وہاں پہ نا اس نے کہا کہ بھی سارے لوٹ رہے ہیں، یو کے والے بھی لوٹ رہے ہیں، تو میں کیوں نہ لوٹوں؟ ہیں میں کیوں پیچھے رہوں اس دوڑ میں؟ تو اس نے کیا کیا کہ انہی یوٹیوبرز کی نقل کرتے ہوئے وہ چلی گئی۔ اس نے کہا بھئی اب یہاں پہ میں اپنے شوہر کی بیماری کا تو ڈرامہ جو ہے وہ کر نہیں سکتی، کیونکہ ہمارے گھر گاڑی بھی ہے، اے سی بھی لگا ہوا ہے، ساری سہولتیں ہیں، اور نہ میرا شوہر بیمار ہے، نہ میں بچوں کی اس کے کیا کہتی ہوں اس کو کہ بھئی تعلیم جو ہے اس کے بڑے اخراجات ہیں، اس کا بہانہ بنا کے نہ میں لوگوں کو بلیک میل کر سکتی ہوں، کیونکہ لوگ کہیں گے یہ تو اچھے خاصے ہیں۔ کیونکہ یو کے میں تو ماڈرن بھکاری اسی طرح بھیک مانگتے ہیں نا کہ بھئی ہم یو کے میں رہ تو رہے ہیں لیکن رینٹ پے نہیں کر پا رہے، یو کے میں رہ تو رہے ہیں لیکن ہسبینڈ کے ڈائلیسس کے لیے پیسے نہیں ہیں، یو کے میں رہ تو رہے ہیں پر بڑی مشکل زندگی ہے، بڑے حالات خراب ہیں، بی پی ہائی ہوتا ہے، شوگر لو ہو جاتی ہے، بچوں کی فیسیں دینی ہوتی ہے، گاڑی لے کر پھنس گئی ہوں، اس میں پیٹرول ڈلوانے کے پیسے نہیں ہیں۔ تو یہ یو کے والے تو پھر ظاہری بات ہے ان کو لوگ پھر ترس کھا کے دیتے ہیں کہ یہ یو کے میں رہ رہے ہیں، ظاہری بات ہے رینٹ کا گھر ہے، بیچارے ہیں، دکھی ہیں، دکھیارے ہیں۔ لیکن پاکستان میں تو تب تک بھیک نہیں ملتی جب تک کچے کوٹھے نہ دکھائے جائیں، جب تک یہ نہ رونا رویا جائے کہ بھئی ہائے بائک چوری ہو گئی، ہائے موبائل چوری ہو گیا، ہائے آج سولر چوری ہو گیا، ہائے آج کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہائے آج ابا نہیں آئے، ابا چھوڑ کے چلے گئے، اماں کو طلاق دے رہے ہیں یوٹیوب چینل کی وجہ سے، وغیرہ وغیرہ۔ تب تک لوگوں کے دل نہیں پگھلتے اور وہ پاکستانیوں کو پیسہ نہیں دیتے۔ اس معاملے میں نا یو کے بھکاری بڑے خوش نصیب ہیں کہ وہ اتنا بھی کہہ دینا کہ ہماری گاڑی تو کھڑی ہے، لے جاؤ میری گڈی، میرے کو تو پیٹرول پوان جو کے پیسے نہیں، تو ان کو اس بات پہ ہی بہت ساری بھیک مل جاتی ہے۔ تو جیسے ہی وہ پھر کوٹھا وہاں پہ بنایا عائشہ نے، فاطمہ کی اماں نے، وہاں پہ پھر رونے دھونے، تو سٹارٹ میں وہ شکر الحمدللہ ماشاءاللہ نمازیں، روزے، نعتیں اور منقبتیں، کلام، وہ کچھ بھی نہیں لگاتی تھی، کچھ بھی نہیں، روزانہ آتی تھی جھولتی جھولتی، جھومتی جھومتی، آج میرے پیارے بہن بھائیوں ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، آج ہمارے پیارے بہن بھائیوں ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، آج ہمارے پیارے بہن بھائیوں ہمارا سولر چوری ہو گیا، آج ہمارے پیارے بہن بھائیوں یہ ویران گاؤں میں ہمارا ایک کیا کہتے ہیں کچا کوٹھا تھا، یہ بھی بارش سے جو ہے نا لیک ہو گیا، اس کے اوپر سے بارش نیچے آ رہی ہے، نیچے میرا بیڈ پڑا ہوا ہے، اب میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں چھوٹے چھوٹے بچے لے کے۔ تو یہ سب ڈرامے جو ہے نا رچانے پڑتے ہیں ڈھونگ، تو پھر آتی ہے بھیک، اور اس ٹائم پھر یہ اللہ کے نام ان کو نہیں یاد ہوتے، نہ ماشاءاللہ، نہ سبحان اللہ، نہ نماز، نہ اللہ نے ہمیں اتنا دیا، نہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے جلتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی یہ ڈیجیٹل بھکاری، یو کے بھکاری امیر ہوتے ہیں نا، ان کے پاس پیسہ آتا ہے، تو یہ سب سے پہلے کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نے بڑی عزت دی ہے، ماشاءاللہ اللہ نے آج یہ دن دکھایا ہے، بڑی محنت کی ہے،
بڑی اسٹرگل کی ہے، 3 سال کی محنت ہے، 3 سال بیٹھ کے روئی ہوں، 3 سال بیٹھ کے بھیک کے لیے ہاتھ پھیلائے ہیں، کشکول پھیلائے ہیں، تب جا کے یہ دن دیکھنے کو نصیب ہوا ہے۔ اور پھر یہ کہتی ہیں حاسدوں کی حسد کی نظر ہمیں لگ رہی ہے، ماشاء اللہ نہیں پڑھتے، ہمیں آگے بڑھتا نہیں دیکھ سکتے، آج ہم ترقی کر رہے ہیں تو لوگ بہن بھائیوں لوگ ہم سے جیلس ہو رہے ہیں، پیارے بہن بھائیوں لوگ ہم سے جیلس ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ہم نے جو ہے گاڑی پہلے اس والی گاڑی سے بھی بڑی گاڑی لے لی ہے، لیکن پیارے بہن بھائیوں لوگ ہم سے جیلس ہو رہے ہیں۔ تو پھر ان کو اللہ بھی یاد آ جاتا ہے، ان کو رسول بھی یاد آ جاتے ہیں، پھر ان کو نمازیں بھی یاد آ جاتی ہیں، پھر یہ اپنے حرام کام کے لیے بھی جب گھر سے نکلتی ہیں نا، مطلب کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کا معنی ہے چھپانے کی چیز، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو چھپا کے رکھو، اپنی زیب و زینت کو چھپا کے رکھو، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، ایک نگاہ اگر آپ کی کسی پہ پڑتی ہے تو دوسری نگاہ کو بھی جو ہے نا حرام قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اگر جان بوجھ کے ہم کسی پہ ڈالیں تو مطلب غلط نیت سے۔ تو یہاں پر صبح صبح جوڑے استری ہوتے ہیں، اس میں فخر محسوس کیا جاتا ہے، بھئی میں کہنی ہے میرے جوڑے استری ہو رہے نے، میں جوڑے پانی ہیں تو لوگ سڑتے نے میرے تو۔ میں کہتی ہوں کہ ان عورتوں کو کیا غلط فہمی ہے کہ ان جیسی کیا کہتی ہیں پھرنے والی مطلب کس طرح کی یہ عورتیں ہیں کہ اس طرح جو پھرتی ہیں سڑکوں پر، ان سے کوئی جلے گا؟ آپ مجھے بتائیں، آپ جلتے ہیں؟ جو جلتا ہے مجھے بتائیں۔ بھائی جلتے ان لوگوں سے ہیں لوگ جن کی خواتین پردے میں رہتی ہیں، جو مرد باہر اپنا بزنس چلاتے ہیں اور اللہ ان کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے، اللہ ان کو برکت دیتا ہے، وہ امیر ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں، غربت ان کی دور ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایک حق حلال کا راستہ اختیار کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور اپنا بزنس جو ہے اس کو بڑھاتے ہیں۔ تو اس طرح پھر وہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ دن دیکھنا نصیب فرماتا ہے کہ ایک دن وہ گاڑیوں کے مالک بھی ہو جاتے ہیں، اچھے گھروں میں بھی رہنے لگ جاتے ہیں۔ ان سے تو کوئی جلے تو بات بھی ہے کہ بھئی یہ تو پہلے غریب تھے اور اب انہوں نے بزنس شروع کیا، کاروبار شروع کیا، اللہ نے ان کو برکت دی اور یہ حق حلال کما رہے ہیں، اور دیکھیں راتوں رات ان کو مطلب چند سالوں میں، وہ چند سالوں میں بھی راتوں رات ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں بھئی تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے ابھی کام شروع کیے اور اتنا انہوں نے گھر بھی اچھا بنا لیا، گاڑی بھی۔ اس بات پہ تو ہم رشک کر سکتے ہیں، اس بات پہ تو ہو سکتا ہے کہ بھائی کاش ہمارا بھی اچھا کاروبار چل جاتا، آج ہم بھی خوشحالی کی زندگی گزارے تو اس حد تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ بھئی ان جیسی عورتوں سے کون جلتا ہے جو ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے جو ماڈلنگ پہ کیا کہتے ہیں چند ٹکوں کے لیے ماڈلنگ کریں، اپنے عبائے اتاریں، اپنے حجاب اتاریں اور کیا کہتے ہیں اپنے پردے اتاریں، ان سے کون جلتا ہے؟ کوئی جلتا ہے مجھے بتائیں؟ نہیں، میں تو نہیں جلتی۔ اگر میں جلوں گی نا تو میں اس عورت سے جلوں گی جس کا مجھے لگے گا کہ یہ تقوی میں اور پرہیزگاری سے بہت تقوی اور پرہیزگاری میں مجھ سے بہت اوپر ہے اور یہ جنت میں جائے گی، تو میں اس سے جلوں گی، بے شک میں اس سے جلوں گی اس صورت میں کہ میں کہوں گی کہ کاش میں بھی نیکیاں کمانے میں اس سے آگے چلی جاتی، مطلب اس سینس میں نہیں جلوں گی کہ بھئی اللہ نے اس کو کیوں نیک بنایا، یہ اتنی پرہیزگار، یہ تقوی، میں اس سینس میں اس پہ میں ایک دل میں وہ آس امید یہ ضرور رکھوں گی کہ یا اللہ یہ عورت اتنی نیک ہے، اتنی پرہیزگار ہے، اتنی پردہ دار ہے، تو کاش میں بھی اس کی طرح پرہیزگار تقوی والی ہوتی تاکہ میری آخرت سنور جاتی، دنیا بھی سنور جاتی، آخرت بھی۔ تو یہاں پہ تو چلو پھر بھی کچھ بنتا ہے کہ نیکیوں میں حسد کرنا چاہیے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کی نیکیاں آپ سے زیادہ ہے تو آپ اس سے حسد کریں، یہ حسد میرے خیال میں اچھا ہے، لیکن یہ اس سینس میں حسد نہیں ہے، یہ اس سینس میں حسد ہے کہ بھئی میں کڑ رہی ہوں کہ میں نہیں وہ کر پائی جو اس نے کیا، کاش میں بھی وہ کر پاتی، یہ وہ حسد نہیں ہے کہ بھئی اس نے کیوں کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تو چلے مقابلہ بھی ہوتا ہے، یہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں حسد بھی ہوتا ہے کہ وہ نیکیوں میں مجھ سے آگے نکل گیا، لیکن یہاں پہ حسد ہم کہاں پہ کریں؟ یہاں پہ ہم حسد کریں کہ یہ ڈیجیٹل بھکاری ہیں ان سے کہ بھئی یہ تو بھیک مانگ مانگ کے آج امیر ہو گئے ہیں، بھیک مانگ مانگ کے آج انہوں نے اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا ہے اور اب ان کو پروموشنز کے لیے بھی بلایا جاتا ہے، اب ان کو یہ ایمبیسڈر بھی بن گئی ہیں۔ تو میرے خیال میں تو ایسی عورتوں سے بالکل بھی نہیں جلوں گی، اللہ کا شکر ہے جو میں ہوں جس طرح کی، باقیوں کا مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ اور میری ساری بہنیں جو میری وائی ٹی فیملی ہے تقریباً وہ سب میں ان کو جانتی ہوں کہ وہ بھی اسی طرح کی عورتیں ہیں، اسی لیے وہ ان
فحاشی پھیلانے والی عورتوں کے اگینسٹ ہیں. تو جیسے ہی پھر یہ امیر ہوتی ہے نا، پھر ان کو اپنی نمازوں کی فکر پڑ جاتی ہے، شاید آخرت کا خوف ستانے لگتا ہے. پھر یہ کہتی ہے ہم باوضو ہو کے نکلے، ہماری مغرب کی نماز قضا نہ ہو تو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے، جدھر بھی جائیں باوضو ہو کے نکلیں. ہنا میڈم فرماتی ہیں تو میں اب جدھر جا رہی ہوں ادھر میں جا کے مغرب کی نماز پڑھوں گی. واہ 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 ہنا صاحبہ، واہ واہ. اور آج کل یہ بڑا نمازیں بڑے بار بار عبداللہ سپارہ پڑھن گیا ہے، عبداللہ سپارہ پڑھن گیا. بھئی کس نے آپ سے پوچھا ہے؟ سوری، ایک دفعہ بتا دیں، ایک دفعہ بڑا ہو جاتا ہے، بار بار نہیں بتانا ہوتا. قاری صاحب آئے ہیں، ہمیں پتہ ہے عبداللہ قرآن شریف پڑھتا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اصل میں عبداللہ اور عبداللہ کا ابا کیا ہے، اصل میں عبداللہ کی فیملی کیا ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے نا میڈم. اس لیے ہم آپ سے نہیں چلتے، ہم آپ پہ افسوس کرتے ہیں. ہمیں آپ کو دیکھ کے دکھ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ گھر میں بیٹھا ہے، بیوی بیچاری سڑکوں پہ رول رہی ہے، کما رہی ہے بیچاری. ہاں ہمیں تو دکھ ہوتا ہے. تو چاروں کولون پہ پڑھ کے پھونکے جاتے ہیں جو علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں. آپ کی طرح کے غیر شرعی کام کرنے کے لیے جو باہر نکلتے ہیں نا، ان کو کسی کی بھی نظر نہیں لگتی. آپ بے فکر رہیں، ٹھیک ہے. اور کل بھی انہیں پہ پڑھ کے پھونکے جاتے ہیں. آپ سمجھ جائیں میں کیا کہتی ہوں، ٹھیک ہے. میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں اینا صاحبہ، آپ کو پتہ ہوگا نا کہ مسلمان جو ہوتے ہیں نا وہ مسلمانوں پر ہی کل شریف پڑھ کے پھونکتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہوگی، اشارہ کافی ہے. ابھی کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.